اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الباہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے گھر کی طرف لے کر چلیں تو راستے خوشبوؤں سے معطر ہو گئے۔ وادی بنو سعد کا کوچہ کوچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس کی نفیس خوشبو سے مہک اٹھا اور گلیاں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو گئیں۔ ناظرین کرام، آج 11ویں صدی ہجری میں سلسلہ قادریہ کے افق کی انتہائی عظیم المرتبت ہستی اور ولایت کے سلطان کا تذکرہ پاک کرتے ہیں، جن کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے، جن کے والد والدہ کا ولایت کی دنیا میں خاص مقام و مرتبہ ہے، رزق حلال کی برکتیں جن کی رگ و پے میں سرایت کری ہوئی تھیں، جن کی آمد سے پہلے جن کی ولادت اور جن کی ولایت کی بشارتیں دی جاتی رہیں، جن کی ہستی میں بچپن ہی سے ولایت کے آثار نمایاں تھے، جن کا بچپن عام بچوں سے مختلف بڑا ہی نرالا تھا، جو بچپن ہی سے نیک اور صالح طبیعت کے مالک اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے تھے، اور بچپن ہی سے جن کی ذات سے کشف و کرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جن کی زندگی ابتدا ہی سے جہد مسلسل کی عملی تصویر اور اسباب کی بجائے مسبب پر کامل یقین کی ایسی عظیم داستان بنی کہ علم کے حصول کے لیے اپنے ماں باپ کی دوری برداشت کی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، بے انتہا صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، جنہوں نے وسائل نہ ہونے کو، بڑے آج لوگ کہتے ہیں صاحب وسائل نہیں، تو سنیے کہ جنہوں نے وسائل نہ ہونے کو اپنی کامیابی کی راہ میں حائل نہ ہونے دیا، بلکہ جو حالات تھے، جیسے حالات تھے، جس طرح کے حالات تھے، انہی حالات میں رہتے ہوئے اپنے راستوں کا تعین اور منزل پر پہنچنے کا اہتمام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تحصیل علم کی داستان ناظرین طلباء کے لیے، آج کے طلباء کے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا اس پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھ رہیے کہ آپ نے ایسے مسائب برداشت کیے صاحب، ایسے مسائب برداشت کیے جس کا تصور محال ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلی ہیں کہ ان کا بیان ممکن نہیں، لیکن ہر پریشانی میں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور یہ اللہ پر بھروسہ کا ثمرہ تھا ناظرین کہ کہاں دکاندار کی دکان کی روشنی میں پڑھنے والا، بھٹیارن کے بھٹیار خانے کے ارد گرد بچے ہوئے دانے اجازت سے چن کر کھانے والے، اور کہاں خلق کے لیے فیض عام بننے والے 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن سے اپنا سینہ منور کر کے حضرت سلطان عبدالحکیم قادری رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث و فقہ و تصوف سے بھی اپنے سینے کو روشن کر لیا، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت و ترویج کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا آفتاب ناظرین ذکر و فکر و درس و تدریس میں ہی طلوع و غروب ہوتا تھا۔ اپنا باطن لوگوں سے چھپا کر رکھتے تھے، رزق حلال کے لیے محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، پیشے کے اعتبار سے بظاہر رنگریز تھے، مگر فی الحقیقت مخلوق خدا کے کفر و ضلالت سے زنگ
آلود قلوب سے گناہوں کی میل دور کر کے لوگوں کے قلوب کو توحید اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیا کرتے تھے، یوں کہیے کہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دیا کرتے تھے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی آپ کا وتیرہ تھی، اکثر وقت اللہ کی یاد سے جڑے رہتے تھے، عمر بھر صوم و صلاۃ مجاہدات کے پابند رہے، ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی دلجوئی فرماتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت آپ کا معمول تھا، ہمیشہ کثرت کلام سے گریز کیا کرتے تھے، کم کھاتے تھے، ہر حال میں صابر و شاکر رہنا آپ کا کیا کمال شخصیت ہے صاحب. میں تو ان کو پڑھتا رہا آپ کو میں بتاؤں، اور پڑھ کے میں صرف ایک ہی بات دیکھتا رہا کہ میرے رب کی شان ہے. وہی بات ہے کہ جب ارادے مستحکم ہوتے ہیں تو پھر منزلیں جو ہیں وہ خود آپ کے قدموں کو بوسے دیا کرتی ہیں. آغاز کرتے ہیں حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، خاندان کی جو آپ کی ہندوستان آمد ہوئی بتائیے، پھر ولادت اور ولایت کی جو بشارتیں دی گئیں، اور ولادت کے موقع پہ جو گھر کا سما تھا، تحفے تحائف تھے. اچھا حجاج کرام کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی ذرا آپ نے بتانا ہے. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کی جلا کے لیے، انسانیت کو اس کا حقیقی روپ دینے کے لیے جو دین لائے، اس دین کو اللہ نے قیامت تک اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے علماء، صلحاء اور نیک لوگوں کے ذریعے قائم رکھنا ہے. ٹھیک. پروردگار عالمین نے اس ضمن میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ من عمومی لا کر کہ جو کوئی بھی کہیں کا ہو، کس رنگ کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کس ذات کا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. جس کسی نے بھی ایمان لا کر نیک عمل بجا لایا، جو بھی نیک بنا، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. درست. پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان علماء کو جو علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور حکمت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی امت کا اپنے طور پر وارث قرار دیا. درست. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور پھر یہ بر صغیر کا خطہ، اب اس میں جس پیارے نام کو آپ نے آج سامعین تک، ناظرین تک پہنچایا ہے، عبدالحکیم کا یہ علاقہ، آپ یہاں سے شور کوٹ کی طرف جائیں، وہاں سے ملتان کی طرف جاتے ہوئے کبیروالا کے قریب تلمبہ سے کوئی 7 کلومیٹر کے فاصلے پر عبدالحکیم نام کی بستی موجود ہے، جو قیامت تک انشاءاللہ دنیا میں آنے والوں کو بتاتی رہے گی کہ وہ کسی نے کہا نا کہ نظر جنہاں دی کیمیا سونا کر دے وٹ، ذاتاں اتے موقوف نہ ہرگز کیا سید کیا جٹ. یہ علاقہ بتاتا رہے گا کہ جس نے بھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر کے علوم دینیہ کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک زندگی عطا کرے گا. انہی میں سے ایک ذات حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جن کا نور آج سے یعنی یہ ان کا عرس شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے دنیا ان کو جانتی ہے. آپ کے آبا و اجداد مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے ہمراہ یہاں آئے. ٹھیک. اور پھر وہ اسی خطے کے ہو رہے. ٹھیک. آپ کے والد کا نام میاں غلام علی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسب حلال کے لیے، کیونکہ یہ ایک وصف ہے، اللہ رب العزت اسی گھرانے میں برکتیں اتارتا ہے جہاں حلال اور طیب کھانے کی کمانے کی فکر ہوتی. واہ. آپ کے والد میاں غلام علی ہوں یا آپ کی والدہ بی بی غلام فاطمہ ہوں، یہ دونوں حضرات قصب حلال کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف متوجہ رہتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو دور نہ کریں. انتہائی متقی اور پرہیزگار. اس موقع پر یہ بات میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ضرور عرض کروں گا کہ جتنے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں
والدین کی وجہ سے اب قادری رنگ ہے تو پھر قادری رنگ ہوگا، قادری رنگ بھی ہے، تو غوث پاک کے والدین کا بھی تو رنگ ہوگا۔ آپ کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ آپ کے والد جو تھے غلام علی، ان کے والد سلام محمد تھے، ان کے والد کا نام اللہ جوایا تھا، ان کے والد کا نام محمد پیارا تھا، ان کے والد کا نام اللہ رکھا تھا، ان کے والد کا نام حضرت عید تھا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ سلسلہ نسب جو ہے چلتا ہے۔ اچھا ولادت کے بارے میں بتائیے ذرا، ولادت اور روحانی طور پر جمال حیات سے جو عبد الرزاق کے خلیفہ تھے اور وہ حضور غوث پاک کے بیٹے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا سلسلہ معروف کرخی سے ہوتا ہوا داؤد طائی اور پھر حبیب اجمی اور حسن بصری اور امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرت میاں غلام علی ان کے والد وہ کپڑوں کو رنگتے تھے، دھوتے تھے، اس واسطے سے ایک تعلق ان کا رحمت اللہ کے ساتھ تھا، جو اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ایک نیک انسان کی طرف سے معروف تھے اور بڑی قدر و منزلت کے مالک تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میاں غلام علی ان کے پاس جب کپڑے دینے جاتے ان کے، تو وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ حضور کہاں آپ کا مرتبہ و مقام اور کہاں یہ انسان جو آپ کی خدمت پر مامور ہے؟ فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم، یہ جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرنا ہے جس کی وجہ سے نورانی کرنیں اس علاقے کو منور کرتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ اچھا آپ کی زوجہ کی کیفیت بھی یہ تھی؟ جی ہاں، وہ بھی نیک انسان تھے، نیک ماؤں نے ہمیشہ نیک بچے جنے ہیں، یہ تو ایک بنیاد ہے۔ تو کچھ حجاج آئے، لوگ ان کی زیارت کے لیے گئے، تو آپ کے والد میاں غلام علی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان حجاج کی زیارت کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کر کے آتا ہے تو لوگ اس کی زیارت سے بھی اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اس سے برکتیں لیتے ہیں۔ آپ جب وہاں گئے اور ان حجاج کی زیارت کر رہے تھے تو ان حجاج میں سے ایک شخص اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے وہاں سے ایک بزرگ نے آپ کے لیے کچھ تبرکاً چیزیں دی تھیں، وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کا نام لے کے دی تھی، آپ کو تلاش کرتے ہوئے ہم آئے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اور اس بزرگ نے مجھے ان کے ناف کاٹنے کے لیے چھری بھی دی ہے اور ان کے غسل کے لیے آب زمزم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی حجاج نے آپ کو دیگر تحائف بھی دیے، مصلی ہے، تسبیح ہے، اپنا لوٹا وغیرہ، یہ چیزیں بھی آپ کو دی گئیں، لیکن یہ خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے بیٹے سے نوازنا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، اور جب آپ کے ہاں ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت سخی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کی والدہ بتاتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر کی جو کیفیت تھی میں اس کو بیان نہیں کر رہی تھی، اور جب آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اللہ نے ایسے ظاہری حسن سے آپ کو نوازا تھا کہ عورتیں آ کر دیکھ کر اش اش کر رہی تھیں، اور پھر آپ کی دایا نے اسی بھیجی ہوئی چھری سے آپ کی ناف کو کاٹا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ کا غسل جو ہے وہ آب زمزم سے ہوا۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے بندے کو اس خطے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اس سے یہ طے ہوا علامہ صاحب، یہ جو ابتدائی ہے اس سے یہ طے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے، وہی بات ہے کہ بائی برتھ ولی یا بائی برتھ ولایت جو ہے وہ پھر منتقل ہوتی ہے۔ اچھا حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بچپن ہے وہ اتنا کمال ہے، میں بتاؤں نا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جب پڑھ رہا تھا آپ کا بچپن، تو کیا آپ کے بچپن کے اندر ایک کیفیات ہیں کہ آپ بچپن ہی سے بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے اور اپنے گول کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ تو تحصیل علم کے لیے ایک تو گھر بار کا چھوڑنا، ظاہر ہے والدین کو چھوڑنا، وطن چھوڑنا، انتہائی مشکل حالات سے گزر کے جس کے بارے میں آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ نے تحصیل علم کیا، پھر اپنا علمی مقام بھی بنایا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بات کی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا 92 نیوز کے تمام افراد بست و کشاد کو کہ جب بھی کسی عظیم المرتبت شخصیت کا عرس یا ان کے ذات کے ساتھ موسوم کوئی دن آتا ہے تو اس کا ذکر خیر یہاں پر کیا جاتا ہے کہ احباب کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی ان تقریبات میں شرکت کا لطف اور ثواب جو ہے وہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ آج بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔
حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال کے بعد ایسا زندہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ کے بچپن کی بات ہے تو بچپن آپ کا بہت ہی خوبصورت تھا. بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ عام طور پر بچے کو تعلیم و تربیت میں 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 5 سال کی عمر تک آپ بھی اسی سلسلہ میں حضرت پیر سلطان کروڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جامعہ میں آپ کا داخلہ ہوا. وہاں پر آپ نے قرآن پاک کو پہلے ناظرہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں مدارس میں ایک کمی یہ ہو رہی ہے جو ہماری آبزرویشن میں آئی ہے کہ جو حفظ کے مدارس ہیں وہ صرف اور صرف حفظ پر زور دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حافظ کو مسائل کا قطعاً بھی نماز کے مسائل تک کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ صرف حفظ نہیں کرواتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے علم کا ٹچ بھی دیتے رہتے تھے. یہ جامعہ تلمبا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جہاں پہ ابتدائی تعلیم آپ نہیں, میں ابھی پیچھے تھوڑا سا. اچھا. تو پیر سلطان کروڑی کے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ تھا کہ وہ ساتھ ساتھ مسائل بتا کر بچوں کے دل میں مزید دینی علم حاصل کرنے کی لگن پیدا کر دیا کرتے تھے. تو یہ وہاں پر آپ کو جو پیر سلطان کروڑی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر یہ تبرک ملا کہ مجھے مزید علم حاصل کرنا ہے. تو پھر جب 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کی تحفیظ مکمل کی تو پھر جامعہ تلمبا کے اندر آپ نے داخلہ لیا. یہاں پر آپ کی جو تعلیم وہاں پر جو مل سکتی تھی وہ لی. اس کے بعد مزید لگن جو ہے وہ بڑھی اور پھر وہ چلتے چلتے آخر کار والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا کہ دہلی کے اندر مجھے یہاں سے پتہ چلا ہے, ہمارے اساتذہ جو ہیں ادھر سے پڑھ کے آئے ہیں تو مجھے بھی وہاں جانے کا شوق ہے, میں بھی وہاں سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ علمی مرکز تھا اس وقت. جی وہ مرکز تھا. چونکہ مغلیہ دور حکومت کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہو چکا تھا, شاہ جہاں قید میں تھا لیکن ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس وقت آپ کو والد محترم نے یہاں پہ جنید صاحب یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اکلوتا بیٹا ہو والدین کا, اور پھر والدین اپنے اکلوتے بیٹے کو وہاں بھیج رہے ہیں جہاں مہینوں تک آنے جانے کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کے لیے اکلوتے بیٹے کو خود سے کتنی تکالیف برداشت کر کے. ہاں جی. اب یہ تو جدائی کی تکالیف والد اور والدہ کی تھیں اور آپ کی آگے راستے کی صحبتیں. اور پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو اب جو حسن اتفاق تھا یہ تھا کہ تمام مدارس جو تھے ان کی سیٹیں فل اپ تھیں اور کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تو آپ نے پھر بھی دیکھیے ایک بچپن کی عمر کے اندر کیسا حل نکالا ہے. اپنے استاد محترم ان سے بات کی کہ آپ مجھے کچھ وقت دے دیں. انہوں نے کہا فلاں وقت میں سیر کے لیے نکلتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ برتن پکڑ کے چلے جایا کریں, ہم آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں تو جاتے بھی آپ کو پڑھاتا جاؤں گا, آتے بھی پڑھاتا جاؤں گا, کچھ سن لیا کروں گا, کچھ سنا دیا کروں گا. تو اس طرح یہ میں اتنا وقت دے سکتا ہوں, باقی میرا پورے کا پورا ٹائم انتہائی. یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ اضافی فیس دے کے اضافی وقت استاد سے نہیں لے سکتے تھے. لیکن وہ اساتذہ بھی انتہائی مصروف تھے اس زمانے میں کیونکہ دور دراز سے دنیا آتی تھی پڑھنے کے لیے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا مرحلہ تھا اپنے خرد و نوش کا. تو اس کے لیے آپ نے بھٹیارن کی ایک بھٹیارن تھی اس سے رابطہ کیا تو اس سے کہا کہ میں آگ جلا دیا کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی اجازت دے دینا کہ تمہارے ارد گرد جتنے بھی دانے گرے ہوں جو اٹھائے نہ جائیں وہ میں اٹھا لیا کروں, تناول کر لیا کروں, پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں. یہ بچپن کے اندر علم کی دین کی اتنی طلب تھی, اتنی محبت تھی. اور پھر اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جب دن میں ان کاموں میں رہنا تو رات کو پڑھنا بھی. تو ایک دکاندار سے رابطہ کیا کہ آپ تو اپنے کاروبار کے لیے یہ مشل روشن رکھتے ہو, اگر مجھے اجازت دو تو اس کی روشنی میں کچھ پڑھ لیا کرو. تو اس نے بھی کہا بھی چلے پڑھ لیا کریں. اس طرح آپ نے دین کا علم حاصل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے دین کے حصول کے لیے اتنی مشقت کی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسے رحمت کرتا ہے. اس دوران پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رات کو پڑھ رہے تھے تو شاہ وقت وہاں سے گزرے, ان کے ساتھ کئی مشل بردار تھے تو روشنی بہت زیادہ تھی. تو آپ ادھر پڑھ رہے تھے, یکلد روشنی بڑی تو آپ بڑے شوق سے پڑھنے لگے, انہماک سے پڑھ رہے ہیں. روشنی کم ہونا شروع تو آگے کتاب کی تو زیادہ لگی, پھر اور آگے, پھر آہستہ آہستہ آپ محویت کا یہ عالم تھا کہ خود چلنا شروع ہو گئے اور چلتے چلتے شاہی محل کے اندر پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے تو پیچھے سے لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ لڑکا کون اور کدھر سے آیا ہے. انہوں نے گرفتار کر لیا اور صبح
کو جب بادشاہ کو پیش کیا کہ یہ کوئی جاسوس لگتا ہے جو لوگوں کے درمیان چھپ کے آ گیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ میں تو اتنا دور دراز سے آیا ہوں اور میرا آنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، میں صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بھی آپ نے یہ بات کہی تو اس کی کوئی ہمیں تسلی کراؤ، کوئی دلیل دو، کوئی گواہ پیش کرو. تو وہ اپنے استاد محترم اور اس دکاندار کا اور بھٹیارن کا نام پیش کیا. انہوں نے طلب کیا، جب انہوں نے جا کے بتایا، استاد محترم بتانے لگے کہ اتنے شوق والا بچہ ہے، اتنے عرصہ دراز سے میرے ساتھ جاتا ہے اور آتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے. اور دکاندار نے بھی جب یہ کہا کہ جب سے یہ میرے پاس پڑھنا شروع، میرے تو کاروبار کے اندر برکت ہوئی. اور بھٹیارن کہنے لگی کہ اتنا یہ پاک باز ہے کہ جب خواتین ہوتی تو اس کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، اور اس وقت شرم و حیا کا اتنا بڑا پیکر ہے کہ نگاہیں اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اس کے ساتھ اس کے اخلاص کا اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ نیچے گرے ہوئے تو دانے اٹھا کے کھا لیتا ہے، لیکن ادھر پڑے ہوئے کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ اللہ کا ولی لگتا ہے. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ واقعی اس قدر ہے تو انہوں نے آرڈر دیا کہ پھر اب ان کے قیام و طعام اور خورد و نوش کا تمام سلسلہ وہ میرے ذمے، آپ علم حاصل کرتے رہو. اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس کے ضمن میں ایسے بادشاہان کا بھی بنیادی کردار ہے، تو پھر ان بادشاہان کو بھی یہ ثواب پہنچا. اچھا، یہ وہ ظاہر ہے وہ وقت ہی کچھ اور تھا نا. اس وقت تو جو حکمران طبقہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ دوام ہی درویشوں سے تعلق میں ہے، اور وہ تو سونگا کرتے تھے ان کی خوشبوؤں کو. آج تو صورتحال ہی بڑی مختلف ہے نا کہ درویشوں سے دور بھاگا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں تو سچائی بیان ہونی ہے، حق بیان ہونا ہے. اچھا، حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک فیز ہے زندگی کا، اور اس میں ظاہر ہے یہ روا روی میں ہم بیان تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنا مشکل ترین فیز ہے. پھر آپ نے ایک اپنا علمی اسٹریچر، اپنا ایک مقام، ایک قد جو ہے وہ کھڑا کیا. دہلی آپ کی پھر جو ہے پھر آپ اپنے والدین کے پاس جو ہے آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں، رنگ ریزی کا پیشہ اختیار کرتے ہیں. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں بڑی بڑی ہستیاں شامل ہیں. یہ ذرا جو منظرنامہ یہ بتائیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جو بھی اہل اللہ ہیں وہ دو مشقتیں ضرور زندگی میں اٹھاتے ہیں. پہلی علمی مشقت جو ہم نے سنی ہے کہ علم بڑی مشکلوں سے انہوں نے حاصل کیا. اس کے بعد یہ معرفت کے میدان میں مشقت اٹھاتے ہیں. پہلے مدارس میں یہ ہوتا تھا کہ تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد کسی اہل اللہ کو یہ تلاش کرتے تھے اور ان کی بیعت کیا کرتے تھے. اب انہوں نے جب علم حاصل کر لیا تو پھر یہ کسی کی بیعت ہونے سے پہلے سب سے پہلے یہ ماں باپ کے پاس آئے، اور انہوں نے بتا دیا کہ سعادتوں کی پہلی منزل ماں باپ کے پاؤں ہیں. کیا کہنا؟ اور ان کے دربار میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا اور ان کو خوش کرنا، اس کے بعد سعادت شروع ہو جاتی ہے. کیا کہنا؟ تو آپ اپنے والدین کے پاس آئے، اپنے والد کی دستبوسی کی، والدہ کا ماتھا چوما، اور والدہ نے آپ کی پیشانی چومی اور بہت ساری دعائیں دیں. اب جب آپ رہنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے رزق حلال کے لیے جو ہے نا وہ انتخاب کیا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، زندگی کے اندر معرفت کے میدان میں اسی نے کام کیا ہے جس نے رزق حلال کو پہلے انتخاب کیا ہے. تو حضرت سلطان عبدالحکیم نے چونکہ والد صاحب یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ رنگریزی کرتے تھے اور کپڑوں کو دھوتے تھے، اور اس دوران سلسلہ ان کا ایسے شروع ہوا کہ ان کے والد کے پاس بہت زیادہ وہ کپڑے آ گئے اور لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وقت پر مل جانے چاہیے. تو فرمانے لگے بوڑھا آدمی ہوں اور وقت پر نہیں دے سکتا. تو حضرت سلطان عبدالحکیم آپ کے شہزادے پڑھے لکھے تھے، اور والد کی کوشش ہوتی کہ میرا بیٹا پڑھا ہوا ہے تو اپنے میدان میں یہ جائے. تو یہ وہاں پر جب دھوبی گھاٹ پر دریا کے کنارے پہنچے اور والد کو پریشان دیکھا تو کہا کہ بابا جان کیا مشکل ہے؟ کہا کہ کپڑے بہت زیادہ ہیں اور ان کو جو ہے میں چاہتا ہوں وقت پر لوگوں کو لوٹا دیا جائے. تو جو کام دنوں میں ہونا تھا وہ لمحوں میں کر کے دکھا دیا، جس سے پتا چلا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. تو اب چونکہ یہ بیعت ابھی نہیں ہوئے تھے اور ان کا کشف کا سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ ان کو وہاں کپڑے دھوتے ہوئے یا رنگ کرتے ہوئے ایک ہستی حضرت سید جلال الدین شاہ گیلانی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اور ان کو جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مجھے جو ہے نا ایسے اٹریکٹ کیا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا. میں نے سمجھا کہ شاید حضرت خضر یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. چہرے میں نورانیت ایسی تھی. تو کہتے ہیں ان کے قریب میں جب گیا ادب بجا لائے. ادب پہلا کرینہ ہے. ادب کے بغیر
کچھ بھی نہیں ملتا ادب کے بغیر. جب حضرت جلال الدین شاہ گیلانی نے ان کا نام پوچھا, نام بتایا, تو انہوں نے سینے سے لگایا اور دعا دی, اور کہتے ہیں اس کے بعد کشف کی ساری منزلیں انہوں نے وہیں سے ہی طے کر لی. اور کشف ان کا اتنا وسیع تھا کہ آپ کے 2 مرید اور شاگرد ان سے ملنے آئے, اور ایک نے تحفے میں, جیسے بندہ اپنے بزرگ کو گفٹ میں کچھ دیتا ہے, 1 درہم دیا, اور دوسرے ساتھی نے 2 درہم دیے. کہا اس میں ایک میرا ہے, ایک میرا نہیں ہے, تم واپس رکھ لو. کہا کہ حضور میں تحفہ دے رہا ہوں. کہا میرا نہیں ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رکھ لو, تم نے یہ غلط طریقے سے حاصل کیا ہے, اور یہ جس کا مال تم نے حاصل کیا ہے اس عورت نے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضور اب ہم پر راز عیا کریں. کہتے ہیں تم راستے میں جب مجھ سے ملنے آ رہے تھے, راستے میں تمہیں ایک تجوری ملی جس میں یہ سکے تھے, اور تم نے اس میں سے اس تجوری کو چھپا دیا ہے, اور اس میں 2 سکے لائے ہو کہ میں اپنے استاد کو اور مرشد کو تحفہ دوں گا. اور کہا کہ حضور اب مزید راز کھولیے ہم پر. اب یوں کشف عیاں ہوتا ہے جب پیٹ میں حلال ہوتا ہے. جب پیٹ میں حلال ہو تو کشف پھر واضح ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس عورت کی ملک پیسہ ہے کہ جو اپنے علاقے کی امیر خاتون تھی, اور یہاں جب فقر و فاقہ آیا اور لوگ اس کے در پر آئے اور اس نے اپنا پیسہ نہیں دیا, یہاں تک کہ یہ خود بھی اجڑ گئی اور علاقہ بھی ویران ہو گیا. اب جب کشف ان کو یہ مل چکا تھا, اور پھر یہ بیعت کرنے کے لیے جب وہاں سے چلتے ہیں, کیونکہ ان کے والد گرامی قدر 24 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو جاتا ہے, ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی, والدہ بھی وفات فرما جاتی ہیں, تو پھر آپ یہ کروڑی علاقہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے منتقل ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ بیعت کے لیے سفر کرتے ہیں. اور آپ نے بیعت جس ہستی کی ان کا نام تھا حضرت سلطان ایوب. یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت عبد الرشید حقانی ملتانی کے جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے بہنوئی بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور ان کی ہمشیرہ بھی ان کے گھر میں ہیں. یہ اس ہستی سے یہ بیعت ہوئے, اور جب بیعت ہوئے تو حضرت سلطان ایوب نے کہا کہ اے عبد الحکیم آج کے بعد تم سلطان ہو. اور پھر ان کو سلطان ایسا بنایا کہ آج تک ان کا در جو ہے وہ سخی در کہلایا جاتا ہے, اور وہاں بادشاہوں جیسا جو ہے نا وہ لنگر. ذرا بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو آپ کے شب و روز کے, ایک تو دیکھیں جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں ساری, اس کے اندر بنیادی فیکٹر ہے ٹائم مینجمنٹ کا. 24 آورز ہمارے پاس بھی ہیں, 24 آورز ان کے پاس بھی تھے, نہ ان کے پاس وقت زیادہ تھا نہ ہمارے پاس وقت کم ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ شب و روز کے جو آپ کے معمولات تھے, دینی اور علمی خدمات جو تھیں, سلسلہ رشد و ہدایت بھی چل رہا ہے, تربیت و اصلاح بھی چل رہی ہے, یہ سارے بڑے بڑے فیز ہیں, اور سب کچھ سارے سیکٹرز کو آپ نے کور کیا. بتائیے ذرا. سیدنا حضرت سخی سلطان پیر کامل آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے. وہ کیا؟ کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اتباع نبی کا پورا نمونہ ہو. واہ سبحان اللہ. یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت. واہ. اور اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو جو بات آپ فرما رہے ہیں, وقت کی پابندی, وقت کا استعمال, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں جو امت کو عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے. آپ چونکہ علم و عمل کے پیکر تھے, ٹھیک, پھر کسب حلال کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا, محنت بھی کی, درست. لیکن آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کارنامے چونکہ سر انجام دلوانے تھے, تو کرامات کچھ ایسی ہوئی کہ سہو خاندان جن کا ذکر بھی کر رہے تھے جو قصور تک پھیلا ہوا تھا, تو ایک عورت کو اولاد نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس نے آپ سے دعا کروائی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرما دی. درست. اس نے آپ کو یہ علاقہ دیا جس کو آج ہم سلطان عبد الحکیم کے نام سے یاد کر رہے ہیں. پھر یہاں آ کر آپ نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کی, اور اس مسجد میں آپ نے علم و عمل, اصل میں علمی طور پر جتنی باتیں بیان کرتا رہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا عکس میری ذات میں بھی نظر نہ آئے. بالکل صحیح. اور وہاں پر بھی ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا؟ ایک ہندو عورت آپ کو کپڑے دے جاتی ہے, اور رنگنے کے لیے اس کی بیٹی کی شادی ہے, جہیز کے کپڑے ہیں, آپ کا خیال نہیں رہتا مصروفیت کی بنا پر. وہ جب وقت پر آتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کپڑے تیار نہیں ہوئے, تو اس کو اتنی الجھن ہوتی ہے. آپ اس کی الجھن کو دیکھ
دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مائی گھبراتی کیوں ہو؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے اس برتن میں ان کپڑوں کو ڈالا تو وہ اور زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک برتن سے تو ایک ہی طرح کے کپڑے نکلیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جو عزت دی، جس رنگ کا کپڑا آپ چاہتے وہ نکلتا چلا جاتا، اور اس کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ وہ عورت مسلمان ہوئی بلکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، پورا ہندو سبحان خاندان۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ باتیں بھی شہرت کا سبب بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا جو معمولات ہیں ان کو دیکھ کر انسان، یعنی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وقت کو مینج کرنا اور اس کو صحیح استعمال میں لانا واقعتاً انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، تو آپ کے معمولات میں ایک بات تو یہ تھی کہ نماز عشاء کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو نماز تہجد میں کم از کم 2 یا 3 پارے قرآن کے تلاوت کر ڈالتے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد قصیدہ غوثیہ، قصیدہ بردہ شریف، چہل کاف، یہ آپ کے معمولات میں تھے۔ ٹھیک ہے، اور ذکر جلی، ذکر بالجہر، ٹھیک، بعض علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جلی کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آئے ہائے۔ آخر میں گو کہ میں بڑا اس کا فرم بلیور ہوں کہ ولایت کی دلیل کرامات نہیں ہے، اور میں آپ دیکھتے ہیں کہ صبح نور میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کرامات کو کم ہی بیان کروں، کیونکہ اس دور میں جو آپ کا نوجوان طبقہ سننے والا ہے وہ عقل کی بنیاد پہ باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، گو کہ وہ حصہ ضرور ہے ان کی ذات کا، اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر بیان کرنے والے صحیح طرح سے بیان کریں تو اس میں بھی ظاہر ہے بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی کرامات پہ ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وصال سے قبل جو آپ نے نصیحتیں فرمائیں اور وصیتیں فرمائیں وہ اٹ سیلف ایک پورا سمجھ لے چارٹر ہے زندگی کا۔ بتائیے ذرا۔ دراصل جو اولیاء کاملین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی حقانیت ہیں۔ رب نے جو بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے بندو تمہارے لیے تو میں نے بنایا ہے۔ تو ان چیزوں کا مظہر یہ اولیاء کاملین ہیں، اسی لیے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اب کرامت کے حوالے سے ایک بات ہمارے ناظرین کو سمجھ لینی چاہیے کہ کرامت اس کو ہم عقل پر پرکھتے ہیں، اس کو عقل پر نہیں شریعت پر پرکھا جاتا ہے۔ وہ کرامت جو شریعت سے ٹکرائے، مطلب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز مسجد میں نہیں پڑھنی، میں تو وہاں مدینے میں پڑھ کے آ جاتا ہوں اور بیٹھا ہوا وہ گھر میں ہے، تو اس کی اس کرامت کو نہیں مانا جائے گا۔ وہ نماز اس کو ظاہری طور پر پڑھنی ہوگی، جماعت نہیں چھوڑنی ہوگی، نماز اس کو نفل اور تہجد ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں 2.5 قدم پہ مکہ 2.5 قدم پہ مدینہ ہے، ہم نے تو زور وہاں پڑھی ہے۔ تو ہم شریعت کے پیمانے پر کرامت کو پرکھیں گے، عقل پر نہیں۔ کیوں؟ اگلی بات، کرامت دراصل نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا فیض ہوتی ہے۔ کیا کہنا؟ اب معجزات تو عقل سے ماورا ہوتے ہیں نا، اب عقل پہ کیسے پرکھیں گے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے؟ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر لیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، لعاب مبارک کنویں میں ڈالا تو کھاری کنویں کو جو ہے میٹھا کر دیا، کٹے ہوئے بدن کو جوڑ دیا، آنکھوں کا نور واپس لا دیا۔ تو یہ عقل قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لوٹا دی۔ تو اب جو شخص نبی پاک کا صحیح مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اب کہا جاتا ہے آج کیوں نہیں لوگ اڑتے ہوئے نظر آتے، آج کیوں نہیں وہ چیزیں نظر آتی؟ میاں معاملہ یہ ہے، آج ویسا ڈھونڈو تو صحیح، نہ تلاش کرنے والا کوئی نظر آتا ہے، اور پھر تلاش کیا جائے تو پھر مطالبہ کیا جائے نا کہ اب مثال کے طور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کی آنکھ میں وہ روحانی ٹیلیسکوپ دیا بھی ہے جس سے تم دیکھ سکو۔ اب معاملہ تو میاں یہ ہے نا کہ سر کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے کو سائیکل چلانی نہیں آتی، ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہوائی جہاز چلا کے دکھاؤ، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ ہوائی جہاز چلائے گا؟ تو یہ وہ ہستیاں تھی۔ دوسری بات، آئیے ذرا کرامت۔ اچھا وہ جو سنہری مسجد کا جامع مسجد کا اب یہ دیکھیں، کرامت یہ اس لیے دکھاتے تھے تاکہ مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں۔ بالکل اصل بات یہ، صرف مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اس میں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی کرامت کی۔ یہ ہندو خاتون آپ کو کپڑے دے جاتی کہ اس کو وقت پر میاں رنگ کے دے دینا، میری بچی کی شادی ہے۔ آپ استغراقی کیفیت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو تھے، اس کی بات کو ٹھیک سے سن نہ سکے، ڈیٹ اور تاریخ آپ نے سنی نہیں، جب استغراق سے باہر آئے تو آپ کو یاد نہیں کون کپڑے اور کون سا کپڑا رنگنا تھا۔ اب وقت مقرر پر وہ عورت آ گئی اور کہتی کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کو وعدے
وعدے کا نہیں پتہ کہ وعدہ پورا کرنا، اور آج میری بچی کی شادی ہے، بارات آنے والی ہے، کپڑے مکمل آپ نے رنگ کر نہیں دیے، دھو کر نہیں دیے، آپ مسکرائے اٹھے اور اس کو ایک ہی برتن میں سارے کپڑے ڈال دیے۔ اب مزید غصے میں آئی، وہ ہندو خاتون تھی، کہا کہ پہلے تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، مزید کپڑا خراب کر دیا، کہا کس کس رنگ کا کپڑا چاہیے، یوں کپڑا اٹھاتے گیا، اسی رنگ کا وہ کپڑا رنگتا گیا، اور وہ بولنے لگی کیا کپڑے ہی رنگتے ہو دل بھی رنگتے ہو؟ تو وہ جان گئے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، تو آپ نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کیا، اور پھر وہ گھر گئی، اس کا پورا کنبہ مسلمان ہوا۔ وہ بارات جو غیر مسلموں کی رخصت ہونے والی تھی تو وہ مسلمان ہو کے رخصت ہوئی۔ تو یہ چیز ہے نا، کرامت یہ دکھاتے تھے اس لیے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں۔ اب وہ مسجد کا جو واقعہ وہ بڑا حسین ہے، اس کو لوگ عموماً ادھورا سنتے یا بیان کیا جاتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ مسجد کا قبلہ جو ٹیڑھا تھا، وہاں اس وقت مستری کو اتنے جو ہے نا نہیں تھے کہ وہ قبلہ ٹیڑھا کر دیتے، وہ بھی ایک کرامت تھی ایک مجذوب کی، کہ مسجد بنا دی گئی اور اس کے افتتاح کے لیے بادشاہ کو بلایا گیا، تو کھانے پک چکے تھے، تو ایک مجذوب درویش آیا اور کہا کہ میاں کھانا ہی دے دیجئے میں کھا لوں۔ کہا کہ بادشاہ وقت آئیں گے تو کھانا دیا جائے گا۔ کہتے میاں تمہارا بادشاہ خدا تو نہیں ہے نا؟ اور پھر یوں جیسے پلٹے تو قبلہ مسجد کا بدل چکا تھا، اب کیسے افتتاح ہوتا اس کا، تو قبلہ ہی ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ اس مجذوب کے پاس گئے کہ میاں مہربانی کیجئے اور اس قبلے کو بدل دیجئے۔ کہا کہ تم تو خدا بنے ہوئے ہو تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا کہ اب یہ قبلہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کو ایک ہی بندہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ سلطان عبد الحکیم ہے، ان کے پاس جائیے، وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا قبلہ سیدھا کر دے گا۔ پھر انہوں نے اپنے وزیر عبد الوہاب قادری کو بھیجا، عبد الوہاب قادری آئے اور یہ اس وقت کپڑے دھو رہے تھے۔ اس کے بعد شوہرہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، کپڑے دھو رہے تھے، کہا کہ حضرت مسجد کا قبلہ اس طرح ٹیڑھا ہو گیا تو مہربانی کریں وہ سیدھا ہو جائے۔ تو یہ یوں کپڑے نچوڑ رہے تھے، جب نچوڑا اور اس کو بل دیے، جیسے بل دیے تو وہ اس کے مسجد کا قبلہ سیدھا ہو گیا۔ کہا میاں ہلکی سی دراڑ آ چکی، شمال کی جانب ہلکی سی دراڑ آ گئی، اب آپ جاؤ گے تو تمہیں وہ نظر آ جائے گا۔ تو اب اسی ٹائم کو انہوں نے اسی وقت آپ کی بیٹی عائشہ ثانی نے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو اب جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی مسجد کا قبلہ بدل چکا ہے، تو عبد الوہاب قادری واپس آئے اور پھر پوری زندگی وہ ان کی صحبت میں رہے اور ان کے خلیفہ بنے۔ مختصراً 4 جملے صرف نصیحت و وصیت کے حوالے سے، وقت کم ہو گیا۔ آپ نے جو نصیحتیں کی، پہلی کی کہ کبھی بھی کسی سے نہ ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، کبھی بھی کسی سے نہ مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا، اور آپ کہتے تھے انسانی کمال 4 باتوں میں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور فرمایا کرتے تھے تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ تمہیں غم پہنچے تو صبر کرنا، تمہیں خوشی پہنچے تو اس وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ اور بوقت موت آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد سے، حضرت فاضل شاہ، وہ میرے پاس آئیں گے تو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور وہی میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ وہ آئے، ان سے باتیں کی اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئے، اور پھر آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ۔ بالکل، بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے، بہت زبردست گفتگو ناظرین رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں۔ عادث سر کے درد کے علاج میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے عادث سر میں درد ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر اسے دم کر دیں، انشاءاللہ عادث سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ اوصاف رزق بڑھاتے اور آپس میں بامی محبت پیدا کرتے ہیں۔